بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، میں طیبہ اعجاز آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ موضوع پہ بات شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر موضوع پہ بات شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مقصد حیات۔ اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اس کے بارے میں جانیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اپنے مقصد کو جانیں۔ میں نے کچھ لکھا ہے اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اب ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا اور لاسٹ میں ایک کویسچن ہے، اس کا آنسر کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ کھلے فلک تلے ستاروں کی جھرمٹ میں، چاند کی روشنی میں بیٹھی نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی، اتنے میں میری نظر سامنے لگے درختوں پہ پڑی جو بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب ہوا کا جھونکا ان سے آ کر ٹکراتا تو اور بھی دلکش لگ رہے تھے۔ ان میں سے کوئی چھوٹے تھے، کوئی بڑے تھے، کوئی آسمان کو چھو رہے تھے اور کوئی چھونے کی خواہش میں تھے۔ کچھ پہ بے شمار پتے تھے اور کچھ پہ نہ ہونے کے برابر، اور کچھ بالکل ہی خالی تھے۔ کچھ آسمان کو چھو رہے تھے درخت، اور کچھ چھوٹے تھے جو محنت کوشش کر رہے تھے، چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کا ایک مقام تھا کہ وہ درخت ہیں، ایک مقام تھا۔ اسی طرح میں نے اس چیز کو ہم انسانوں سے تشبیہ دی ہے کہ ہم انسان، کچھ لوگوں نے مقام حاصل کر لیا ہے اور کچھ مقام حاصل کرنے کی چاہت میں محنت کوشش کر رہے ہیں اور وہ آسمان کو چھونا چاہتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں میں ایک بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ایک درخت بھی آسمان کو چھو رہا ہے تو وہ زمین کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ زمین کا ساتھ چھوڑ دے گا تو اس کا کوئی مقام، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم انسانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنے چاہ رہے ہیں، تو اپنے قدم زمین پہ رکھیں۔ اپنی سوچ کو بلند کریں مگر اپنے قدم زمین پہ رکھیں، کیونکہ اگر جب ہم زمین سے اپنے قدم اٹھا لیے اور ہم غرور و تکبر میں آ گئے تو پھر ہمارا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں، وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے اجتناب کریں، گریز کریں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ اس بات کا یہی مقصد ہے کہ جب ہم آسمان کو چھونا چاہتے ہیں تو اپنی سوچوں کو، ارادوں کو بلند کریں مگر اپنے قدم زمین پہ رکھیں۔ اس بات کا خیال کریں کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں پھر سے کہوں گی، دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں کہ اس کی وجہ سے آپ کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ تکلیف پہنچنا صرف فزیکلی نہیں کہ آپ کو اوپر سے کوئی چوٹ لگی ہو، بلکہ روحانی طور پہ بھی، کہ اگر آپ نے کچھ غلط کام کیا ہے، آپ غرور کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی آخرت خراب ہو رہی ہے۔ آپ اگر کسی سے حسد رکھتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں سے اجتناب کریں کہ کسی کو فزیکلی بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور اندرونی طور پہ روحانی بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر آپ کسی سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، اس سب کا آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو ان سب چیزوں سے اجتناب کریں، اپنی ذات کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو جیسے جو درخت آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے انہیں ان انسانوں سے تشبیہ دی ہے جیسے آج کل ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم آسمان کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان سب باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم بھی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اور ہمیشہ صحیح طریقے سے منزل کو حاصل کریں،
بے شک اگر آپ شارٹ کٹ سے کسی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو وہ منزل تو مل جائے گی، لیکن آپ کو وہ طریقے نہیں آئیں گے جو منزل پہ جا کر آپ نے اچیو کرنے ہیں، کیونکہ انسان کا سفر رک نہیں جاتا۔ انسان جب منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو بھی اس کو کام کرنے ہوتے ہیں۔ آپ ایک آفس کی مثال لے لیں کہ ایک جب بندہ آفس میں ہوتا ہے تو وہ کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے، اور وہ اس پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے تو کیا اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمارا کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ جو کام کرنا ہے، جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ ہمیں راستے سے ملتا ہے۔ اس لیے شارٹ کٹ کو چوز کرنے سے بہتر ہے آپ صحیح راستہ چوز کریں، اور جو مشکلات آ رہی ہے راستے میں ان سے سبق سیکھیں، ہر مراحل سے گزریں۔ اسی طرح جو درخت آسمان کو چھو رہے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام پہ قائم رہیں، اس مقام کو قائم رکھیں، اور اس مقام کو قائم رکھنے کے لیے انہیں اور بھی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اور کچھ درخت میں نے دیکھے جو ہرے بھرے تھے اور کچھ پہ پتے کم تھے اور کچھ پہ بالکل پتے نہیں تھے، تو جو درخت ہرے بھرے ہیں میں نے اس درخت کو اس انسان سے تشبیہ دی ہے جس کی ذات سے نہ صرف اسے سکون پہنچتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی، جیسے اس درخت کے سائے سے دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے، اس پہ جو آتا ہے کہیں سے اگر تھکن سے آیا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اس نے آرام کیا تو اس کو بھی سکون میسر ہو گیا۔ تو ہمیں بھی اپنی ذات کو ایسے ہی بنانا چاہیے۔ اگر جب کبھی مقام ہم نے حاصل کر لیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی فائدہ دیں، نہ صرف اپنے لیے کرتے رہیں بلکہ دوسروں کو بھی جب فائدہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے میسر کرنا ہے، اپنی زندگی سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور وہ درخت جس پہ کم پتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر پتے ہیں، وہ اس شخص کی مانند ہے جس کی ذات صرف اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اس کی ذات سے صرف اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایک مقام تو حاصل کر لیتا ہے، ایک پہچان تو بنا لیتا ہے، مگر وہ انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ان کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اگر کسی کی مدد بھی کرتا ہے تو وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ایسے کام بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہے، تو ان کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اور وہ درخت پھر وہ اس درخت کی طرح جیسے جو درخت ہرا بھرا ہے، جو خود بھی مقام حاصل کر رہا ہے، اس مقام کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ درخت ہرا بھرا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو وہی درخت پسند آئے گا۔ اور وہ درخت جس پہ ہلکے سے پتے ہیں، جسے انسان نے تو مقام خود تو حاصل کر لیا لیکن وہ کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، تو وہ کسی اور کو پسند بھی نہیں آئے گا۔ اس سے اس کی ذات وہ خود بھی سکون محسوس نہیں کرے گا۔ کبھی آپ ایکسپیرینس کرنا کہ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ درخت جس پہ کم پتے ہیں یا جس پہ بالکل پتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہیں جو محنت ہی نہیں کرتے، جب سوچتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اور محنت نہیں کرتے، تو ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ ان سے نہ خود کو ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نہ دوسروں کو، اور یہ بھی ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ اپنے مقصد حیات کو پہچانیں۔ اور جس درخت پہ پتے نہیں، ہم اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر انہوں نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے تو ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کو یاد رکھا جائے گا۔ وہ درخت جس پہ پتے نہیں ہیں، اب اس پہ پتے تو نہیں ہیں لیکن وہ ایک مقام رکھتا ہے کہ وہ درخت ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہ کبھی تو کسی کو سایہ دیا ہوگا نا، پھل دیا ہوگا نا، ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ ایک مقام رکھتا ہے۔ تو ہم انسانوں کو بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ ہمیں اپنا مقصد حیات پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اپنے آپ کو بھی کوئی تکلیف نہ دیں اور نہ ہی دوسروں کو تکلیف دیں۔ اور میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ ان میں سے کون سے درخت کی مانند ہونا چاہیں گے؟ وہ جو ہرا بھرا ہے، یا وہ جس پہ کم پتے ہیں، یا وہ جس پہ بالکل پتے نہیں؟ اس پہ میں نے 2 مثالیں دی، ایک وہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک وہ جو کچھ بھی نہیں کرتے۔
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اور مجھے اس کا آنسر ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ اور ایک بات یہ کہ کیا یہ صرف میری سوچ ہے یا اس کی حقیقت سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے یہ چیز؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، مجھے طیبہ اعجاز کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔